الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فرمایا اللہ تعالیٰ نے الطلاق مرتان دو مرتبہ کی طلاق کی بات فإمساک بمعروف اچھے طریقہ سے روکنا ہو تو ٹھیک او تسریح بإحسان ورنہ اچھے طریقہ سے ان کو آزاد کر دیا جائے ولا يحل لكم ان تأخذوا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے حلال نہیں ہے کہ جو تم نے ان کو دیا تھا وہ واپس لے لو الا ان يخافا الا يقيما حدود اللہ یہاں تک کہ کوئی ایسا خوف ہو دونوں حضرات کو دونوں فریقین کو کہ اللہ کی حدود اب قائم نہیں رہ سکے گی فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ تو اللہ تعالیٰ نے اب حکم سنایا کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ اب یہ حدود کا قائم رکھنا بڑا مشکل ہے فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَتْ بِهِ تو پھر ایسے دونوں کے اوپر کوئی گناہ نہیں کہ کچھ مال کا بدلہ دے کر جان چھڑا لی جائے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها یہ اللہ تعالیٰ کی حدود مقرر ہے اب ان کے اندر زیادتی نہ کیا کرو ومن یتعد حدود اللہ جو بندہ اللہ کی حدود میں تجاوز کرے گا حد سے آگے بڑھے گا فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ان کا شمار ظالموں میں ہوگا نکاح کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا پرسوں کے درس میں کہ نکاح ایک ایسا عظیم اور پکا اور زندگی کا معاہدہ ہوتا ہے اور نکاح عام معاہدوں کی طرح یہ ایک کوئی معاہدہ نہیں ہے یہ دو خاندانوں کا آپس میں ایک طے کرنا معاملہ ہوتا ہے جس کو ساری زندگی بڑے اچھے طریقہ سے چلانا ہوتا ہے اور یہ عام معاہدوں سے ہٹ کر اس میں گواہوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے بندہ کوئی معاملہ کسی سے طے کر رہا ہو اب وہاں گواہ ضروری نہیں ہوتے دو بندے بھی آپس میں بیٹھ کر کوئی معاملہ طے کر لیتے ہیں لیکن نکاح کا معاملہ ایسا نہیں ہے یہ معاہدہ ہے اس میں گواہوں کی ضرورت بھی ہے اور اس میں رضامندی اور ساری چیزیں قواعد و ضوابط پھر اعلان نکاح بھی ضروری ہے یہ ساری چیزیں نکاح کے لیے نکاح چونکہ معاہدہ بھی ہے اور عبادت بھی ہے عبادت اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میری سنت ہے. اب سنت ہے تو سنت تو عبادت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے اور بھی بیان فرمایا کہ یہ سارے انبیاء کی سنت ہے. اب سارے نبیوں نے اپنی ضروریات کو بڑے آسان طریقہ سے چلایا. کھانا پینا، لینا دینا، آنا جانا، نکاح شادی، گھر بار، بیوی بچے، سب کچھ کیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی شادی کے بغیر ہی آسمان پہ اٹھا لیے گئے. حضرت یحییٰ علیہ السلام عبادت میں اتنے مصروف، اتنے مشغول تھے کہ اب انہیں ایسا موقع ہی نہیں آیا کہ کوئی گھر بار یا ایسا کوئی سلسلہ بنا سکے. تاہم اپنی نبوت کی ذمہ داریاں وہ بڑے آسان طریقہ سے پوری فرما گئے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کچھ اور طریقہ سے تھا اور انہوں نے بھی اس طرح کا نظام کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک وقت گزار کر اب آسمان پہ اٹھا لیے گئے. دوبارہ آئیں گے، سارے اعمال ہوں گے، نکاح شادی بھی اور یہ سارا سلسلہ. پھر اس کے بعد ان کی وہ طبی موت بھی ہوگی اور ایسے سلسلہ بھی سارا اللہ تعالیٰ چلائیں گے. تو بہرحال یہ ایک اچھا طریقہ اور بہترین مسلمانوں میں ایک یہ رائج ہے. سنت کے ساتھ ایسا سلسلہ ہوتا ہے. عام طور پہ وہ حدیث نکاح کے خطبہ میں پڑھی بھی جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، یہ میری سنت ہے نکاح. ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جو ہماری اس سنت سے اعراض کرے گا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب اس طرح بندہ سنت سے انکار نہ کرے، سنت کی زندگی گزارے بہترین. لیکن پھر عرض کیا تھا یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے آپس میں، جب طے ہو گیا اب اس کو نبھانا ہوتا ہے، ساری زندگی چلانا ہوتا ہے. اور ایسے حالات اگر خراب آئیں تو یہود و نصارہ میں اور دیگر قوموں میں ان سے بڑے ظالمانہ طریقے، لیکن مسلمانوں میں ایک یہ طریقہ اسلام نے تعلیم کیا کہ اگر دو میاں بیوی میں آپس میں ایسا کوئی معاہدہ نہیں چل سکتا، گھر بار کا چلانا بڑا مشکل ہے، تو پھر طلاق دینے کے بھی اصول ہیں. لوگ ہیں کہ عام غصے میں آتے ہیں اور کٹھی طلاقیں دے دیتے ہیں اور ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی حالت کیا ہے. عورت کی اس وقت میاں بیوی کا آپس میں ملاپ بھی ہوا تھا اس دوران کے نہیں، اور اس میں حیض ہے، نفاس ہے یا آزادی ہے یا طہر ہے، پاکیزگی، کیا معاملہ کیا ہے نہیں سوچتے. لیکن عام طور پہ لوگ یہ خرابیاں کرتے پھرتے ہیں. بعد میں پھر ایسے مسائل کی طرف توجہ جاتی ہے اور کچھ پوچھتے ہیں کہ ایسے غصے میں فلاں، حالانکہ اس میں بڑے اچھے طریقے بتائے گئے کہ ایک طلاق کا مسئلہ آئے پھر اس کے بعد صلح صفائی کی صورت نکل سکتی ہے. اب دو طلاقوں کا مسئلہ یہاں بیان کیا گیا سورۃ بقرہ کی اس آیت میں جو 283 نمبر آیت ہے، یہ 229 نمبر، تو 229 نمبر یہ آیت جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اب دو طلاقوں کا مسئلہ بیان فرمایا. دو طلاقیں یہ بھی رضی رہتی ہیں، ان میں بھی صلح کی ہوتی ہے، لیکن ایسے بندے کا چھوڑنے کا جب پکا کوئی ارادہ ہوتا ہے تو اب اس میں ایسے ہوتا ہے کہ بتایا گیا کہ اگر یہ صلح صفائی کی کوئی صورت نہیں آتی تو پھر اس میں نکاح کی یعنی طلاق کا سلسلہ ہی برقرار رکھا جائے گا. اگر صلح کی کوئی صورت نکلتی ہے تو پھر ایسے ہوگا کہ نکاح کر لیا جائے گا دوبارہ اور اسی کے ساتھ اس کا نباہ یہ سلسلہ چل سکے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر ایسا سلسلہ نہیں چل سکا تو اب اس معاملے کے اندر پھر بھی آزادی بھی کرنی ہے، طلاق ہی دینی ہے تو پھر بھی اچھے طریقہ سے کی جائے. اگر دو میاں بیوی آپس میں کسی طرح بھی ایسا سلسلہ نہیں چلا سکتے تو پھر ایسے کیا جائے کہ اگر عورت مال دے کر بھی آزادی حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کی بھی اجازت دی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ مال جب دے دیا تو ہدیہ تحفہ عطیہ کو واپس لینا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے تھوک کر چاٹ لینا ہوتا ہے. اب واپس نہ لیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک واقعہ ایسے پیش آیا کہ وہ بڑا منافق مشہور تھا رئیس المنافقین کے نام سے، لیکن وہ منافقت کرنے والا، لیکن اتفاق کہ اس کی بیٹی بھی اسلام والی
اور اس کا بیٹا بھی مسلمان۔ اب اس کی بیٹی جمیلہ کا نکاح ایک صحابی ثابت ابن قیس سے ہو گیا۔ اب ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اب اس کا چلنا بڑا مشکل سا نظر آیا، اب اس لحاظ سے کہ وہ ذرا خوبصورت اور یہ بیچارے ذرا سادہ سے اور اس طبیعت کے۔ اب اس خاتون نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاملہ چلنا ذرا مشکل لگتا ہے، جب دونوں کا میاں بیوی کا آپس میں ایسا معاملہ نہیں چلتا تو پھر وہ کہنے لگی کہ مجھے ان کی عزت کرنے میں یا خدمت کرنے میں کوتاہی ہو جائے گی، اب ایسے معاملات کے اندر خرابی ہو سکتی ہے، اب بہتر ہے مجھے اس سے آزاد کروا دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری خواہش ہے، ضرورت ہے، تو ایسے معاملے کے اندر پھر ایک بات کا معاملہ بھی طے کر لیتے ہیں کہ اس نے جو باغ تمہیں عطیے کے طور پر دیا تھا، میاں بیوی آپس میں یہ معاملات ہوتے ہیں، حق میں تو ضروری ہوتا ہے مرد کی حیثیت کے مطابق اس کو ادا کر دیا جائے، مرد جتنی حیثیت والا ہو اتنا زیادہ سے زیادہ ادا کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تھوڑی حیثیت والا ہے تھوڑا حق مہر ہو جائے گا، لیکن عطیے کے طور پہ کچھ دیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اس کو یعنی وہ جو عطیے کے طور پہ انہوں نے باغ دیا تھا واپس کر دیں گی۔ جمیلہ نے کہا، وہ بھی صحابیہ ہی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے کہا کہ میں اس کو واپس کر دیتی ہوں، مجھے وہ آزاد کرے، میں اپنے طور پر زندگی میں الگ نکاح دوسری جگہ کروں اور وہ اپنا شادی کا نظام کریں گے۔ چنانچہ ان شرائط کے اوپر پھر ایسی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدگی ڈھونڈی کروائی۔ تو اس کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ آئے لینے دینے کا تو دینے کا لینے کا یہ سارا معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات عورت زیادہ ہوتی ہے وہ اس میں کہ وہ چاہتی ہے کہ اب اس سے آزادی حاصل کر لی جائے، ایک تو اس کا مال واپس کر دیتی ہے اور دوسرا وہ کہتی ہے اگر میرے پاس اتنا اور ہے تو میں اور بھی دے کر اس سے آزادی حاصل کروں، خلا لے لوں۔ اب خلا میں یہی ہوتا ہے کہ پھر آزادی اس طرح کی بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان شرائط اور قواعد میں کبھی بھی زیادتی نہ کرو، معاملات کو آسان طریقہ سے طے کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہے، اب ان سے آگے بڑھ کر کوئی کرے گا ناانصافوں میں شمار ہوگا۔ تو یہ معاملات طے کیے جائے گئے اور ان کا ایک راستہ بتایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، اگر زندگی کا گزارا مشکل نظر آئے فدیہ لے دے کر بھی ایک دوسرے سے آزادی حاصل کی جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، زیادتی نہ کیا کرو، زیادتی کرنے والا حد سے آگے بڑھے گا۔ تو بہرحال معاملے کو جب بھی طے کیا جائے ہر ایک معاملے کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے، اور یہ نکاح اس کو بھی پایہ تکمیل تک پہنچانے کی نیت ہو، کسی کو خراب کرنے کی، کسی کو تنگ کرنے کی کوئی نیت نہ ہو، کسی کو نقصان پہنچانے کی کوئی نیت نہ ہو۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے، مسلمان اپنے اسلام کے اوپر عمل کرے، قواعد و ضوابط کے اوپر چلتے رہے، آسان طریقہ نکلے گا، بہترین طریقہ نکلے گا۔ خدا نہ خواستہ کسی جگہ ایسی کوئی ضرورت پڑی حالات کا جائزہ لینا چاہیے، ایسے بیٹھے بیٹھے ہی نہیں کہ طلاق ہے، تو آزاد ہے، تو نکل جا، تو میری نہیں، فلاں نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ حالات کا پورا جائزہ لے کر پھر خاندانوں کو بٹھا کر اور ایک طلاق تک کی بات کی جائے۔ ایک طلاق کے بعد اگر تو معاملہ سلجھ سکتا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں کوئی ایسا راستہ نکلتا تو پھر ایسے ہوتا ہے کہ ان کی علیحدگی کرا دی جائے۔ لیکن یہاں تو طلاقوں کو ناجائز طریقہ سے دیتے ہیں، ظلم کے طریقے پر، بہت غلط طریقے پر، عام عادت ہوتی ہے بدتمیزی کرنے کی، اب اسی طرح اس معاملے کو بھی نبھاتے ہیں۔ حالانکہ اتنا بڑا عظیم عمل کیا تھا، نکاح کیا، سنت عمل کے اوپر، نبیوں کی سنت پہ عمل ہے، گھر کو چلانا تھا، لیکن ایسے برے طریقہ سے پیش آنا، تو بہرحال ایسا معاملہ کرنے سے ہمیشہ بندہ گریز کرے اور احتیاط کرے اور معاملات کو اچھے طریقہ سے حل کرے۔ 2 طلاقوں تک ایسے ہی ہوتا ہے، اگر بینہ ہو گئی تو پھر 2 نکاح، اس کے بعد پھر نکاح ضروری ہوگا۔
بہرحال معاملات کو اچھے طریقے سے گھروں کے اندر بھی، تاکہ ایک دوسرے سے کوئی تنگ نہ ہو، پریشان نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، مرد عورت کے ساتھ نہ کرے، عورت مرد کی نافرمانی اور سرکشی نہ کرے، دونوں کو سمجھایا گیا۔ اچھے طریقہ سے چلائیں گے، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی رحمت آئے گی، گھر چلے گا۔ سنت ہے، زندگی بھی اچھی گزرے گی، عبادت بھی ہے، ثواب بھی ہے، اچھے طریقہ سے بندہ چلائے گا، اللہ رب العزت اس پہ بھی اجر و ثواب دے گا کہ بندہ اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرتا رہا اور میری عبادات بھی کرتا رہا، کام چلاتا رہا۔ اسلام میں سارا ہے، یہ کام بار بھی کرنے ہیں، گھر بار بھی چلانا ہے، عبادات بھی ہے، دین کا کام بھی ہے۔ تو بندہ ایسے اگر بہترین طریقہ سے چلے گا، سارے کام چلیں گے، زندگی بڑی کامیاب اور خوبصورت گزرے گی۔ اس کے اوپر اللہ رب العزت انسان کو آنے والے وقت میں بڑی خیر نصیب فرمائیں گے۔ قرآن و سنت کے اصولوں پہ چلتے ہوئے کامیاب خوبصورت زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔